یہ تھا کہ خیالات کا، تصورات کا، تھنکنگ کا مرکز جو ہے وہ دل ہے۔ آج تک زبان وہی بولی جاتی ہے، دل چاہ رہا ہے، میرا دل نہیں مانتا، میرا دل کہتا ہے ایسا ہو جائے گا۔ آج تک وہی تصور رائج ہے، لینگویج وہی ہے، پرانی چل رہی ہے، لیکن اس کی میڈیکل تھیوری بدل گئی ہے، اور آج جو تھیوری بدلتی ہے وہ علم کی بنیاد پر بدلتی ہے، پڑھے لکھے ہونے کی بنیاد پر بدلتی ہے، نالج کی بنیاد پر بدلتی ہے، تعلقات کی بنیاد پر نہیں بدلتی ہے۔ آج میڈیکل سائنس ڈیولپ ہو کے یہ بتا رہی ہے کہ سب کچھ سنٹر دماغ ہے، پورا کنٹرول جو ہے وہ آپ کا برین کرتا ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز کو برین کنٹرول کرتا ہے، آپ کی تھنکنگ کا مرکز برین ہے، آپ کے عقیدے کا مرکز برین ہے۔ دل جو ہے صرف پمپنگ مشین ہے اور کچھ نہیں ہے۔ دل کی امپارٹنس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ باڈی سے خون لے رہا ہے اور باڈی کو خون دے رہا ہے، باڈی سے خون لے رہا ہے اور باڈی کو خون دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ دل کا کوئی رول نہیں ہے جسم کی مشین میں، صرف ایک رول ہے کہ وہ خون لیتا ہے باڈی سے اور پھر خون چھوڑتا ہے اور باڈی کو خون دیتا ہے۔ جو بلڈ پریشر دیکھا جاتا ہے اوپر کا اور نیچے کا، تو اس کے دو فنکشن ہیں، ایک خون لینے والا فنکشن ہے، ایک خون دینے والا فنکشن ہے، یہ کر رہا ہے، پمپنگ مشین ہے دل۔ باقی جو آپ چاہ رہے ہیں وہ دماغ چاہ رہا ہے، جو آپ سوچ رہے ہیں وہ دماغ سوچ رہا ہے، جو آپ کی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، یہ ہاتھوں کی جو حرکت ہے، یہ پیر جو چل رہے ہیں، یہ آنکھیں جو دیکھ رہی ہیں، زبان جو بول رہی ہے، اس سب کا کنٹرول دماغ میں ہے۔ پرانی میڈیکل تھیوری حکیموں کی یہ تھی کہ جب کسی کو پیرالائز ہو جاتا تھا، کوئی آدمی پیرالائسس ہو جاتا تھا، تو کہتے تھے رگوں میں خون جم گیا ہے، اس کو مالشیں کرواتے تھے کہ خون جو ہے وہ اس میں گردش کرنے لگے۔ آج میڈیکل تھیوری کہتی ہے کہ رگوں میں ہاتھ کی پیر کی نہیں جمتا ہے خون، تو ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ اس کا کنٹرول جو برین میں ہے نا، وہاں کے اوپر کلاٹ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر میری تقریر سن رہا ہوگا تو وہ میری تصدیق کرے گا، وہ کہتا ہے کلاٹ برین میں ہوتا ہے، ہاتھ میں خون نہیں جمتا، پیر میں نہیں جمتا ہے، اس کی وجہ سے یہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو معلومات جو کچھ ہے برین میں ہے۔ مولوی تھا جاہل، اس کو یہ معلوم نہیں تھا اس زمانے میں 1400 برس پہلے کہ سارا فنکشن برین کا ہے، ہارٹ کا نہیں ہے، انہوں نے رسول کا دل دھلوا دیا۔ اگر پڑھا لکھا مولوی ہوتا تو دماغ دھلواتا، دل نہ دھلواتا۔ اب غور فرما رہے ہیں مسئلے کو، سوچ رہے ہیں آپ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں؟ رسالت کے مسئلے کو بگاڑ دیا۔ ہمارے جیسے تھے، جیسے ہم ویسے تھے، جبرائیل نے آ کے یہ کیا، نقطہ کفر نکال کے نور ایمان رکھ دیا۔ چلو کچھ تو ہوا، ایک کے دل میں نور ایمان رکھ دیا، بقیہ تو سب ویسے ہی رہ گئے۔ تو اب یہ اسی نقطہ کفر کی دین ہے، حدیثیں جو آج تک آ رہی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ولایت علی کے انکار نے تصور توحید بھی بدلا ہے، تصور رسالت بھی بدلا ہے۔ رسول بھول جاتے تھے، رسول کو سہو ہو جاتا تھا، رسالت کے علاوہ دوسرے کاموں میں ہوشیار نہیں تھے۔ یہ رسول کی شان بیان کی گئی۔ اس کے علاوہ اور بہتری ایسی باتیں کہ جن کو آج دشمنان اسلام و مخالفین اسلام زور دے کے بیان کر رہے ہیں، وہ رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیں، اور اس کے نتیجے میں اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے۔
اس کے نتیجے میں اسلام کی رسوائی ہو رہی ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ تو عقیدے کی باتیں ہیں، قیامت بھی ایک عقیدہ ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ کیسے ظالم، میں آپ سے کیا پڑھوں، بعض وقت تو پڑھتے مجھے خود شرم آتی ہے۔ قیامت کو بگاڑا صاحب، قیامت کو بگاڑا۔ کہنے لگے قیامت کے دن، دیکھیے اصل میں جہالت کا دنیا میں کوئی داد فریاد نہیں ہے۔ عقیدہ قیامت میں یہ چیز شامل ہے ادھر کہ قیامت کے دن سب ننگے مشہور ہوں گے، یعنی میدان محشر میں سب ننگے ہوں گے۔ اب اللہ انصاف سے بتائیے کہ یہ کیسا خدا ہے، پیچھے بغیرتی کہ معلومہ ٹریلینز انسان جو ننگے کھڑے، حضرت تصور کیجیے، ننگے کھڑے کروڑ انسان، اللہ کو یہی پسند ننگے ہو، سب ناگا سادھو چلے آ رہے ہیں۔ یہ حدیثوں کے مطلب نہیں سمجھے، زبان میں بولا جاتا ہے روزانہ مجھے چھیڑا کرتے تھے، روزانہ گڑبڑ کرتے تھے، آج میں نے ہی بھری محفل میں انہیں ننگا کر دیا۔ کیا مطلب ہوا اس جملے کا آپ بتائیے؟ بھری محفل میں نے آج انہیں ننگا کر دیا۔ دیکھیے اس کے منہ نہ لگیے گا ننگا آدمی ہے، بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں؟ کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ چڈی نہیں پہنے، کپڑے اتار دیے جو بھری محفل میں ننگا کر دیا، یعنی وہ چھپے ہوئے راز جو لوگوں کو نہیں معلوم تھے میں نے بتا دیے۔ سمجھے آپ ننگے کا مطلب؟ لفظ کا یوز کیا ہے، کہاں پر کن معنوں میں استعمال ہو رہی ہے لفظ۔ جو ان کے سیکریٹس تھے، جو ان کے چھپے ہوئے راز تھے، جو ان کی کمزوری کی باتیں تھیں، ویکنس تھی، مائنس پوائنٹ تھے، میں نے پبلکلی کہہ دیا آخر میں آ کے مجبور ہو کے۔ یہ ہے ننگا ہونا۔ قیامت کے دن جو جرم ہم نے دنیا میں کیے ہیں وہ چھپیں گے نہیں۔ گھر میں چھپ کے شراب پی لی تھی، کسی کو معلوم نہیں تھا، وہاں معلوم ہوگا یہ شخص شرابی ہے۔ یہ ہے ننگا ہونا، نہیں کہ کپڑے اتر جائیں گے۔ اب آپ بتائیے، تو ایک صاحب نے ایک صاحب سے کہا تھا، یہ لطیفہ ہے کہ ان کا ٹھیک ہے نہیں، ان کا ہم سب کو ننگا دیکھیں گے بیٹھ کے وہاں، تو ان کا نہیں ننگا دیکھ نہیں سکتے، اللہ آنکھیں چندیا پہ لگا دے گا، تو ہم یوں دیکھیں گے جھک کے۔ یہ تو تماشے ہوا تھا۔ تو آپ بتائیے یہ مذہب ہے، یہ دین ہے، یہ عقیدے ہیں، یہ اہل بیت کو چھوڑنے کے بعد یہ عقائد میں بگاڑا ہے۔ اب آئیے اعمال کا معاملہ لیجیے، تو اعمال کا بھی یہاں سے وہاں تک مسئلہ یہی ہے کہ یہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے، کہ وہ صحیح ہے کہ وہ صحیح ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت رسالت کے ذریعے سے ہمیں جو دین ملا ہے، جو مذہب ملا ہے، جو عقیدہ ملا ہے، جو حرام و حلال ملا ہے، جو جائز و ناجائز ملا ہے، تو اگر عالم اسلام میں یہ عالم ہیں ان سے اسلام لے لیجئے، یہ عالم ہیں ان سے اسلام لے لیجئے، یہ عالم ہیں ان سے اسلام، تو جس گھر میں قرآن اترا ہے، جس خاندان میں رسول آیا ہے، جس گھرانے میں وحی آئی ہے، اگر ہم اسی گھر کے فرد سے پوچھتے ہیں تو کیا جرم کرتے ہیں کہ جو ہم اسلام سے خارج ہوئے جائیں؟
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فقہیں جو بادشاہوں کی مرضی کے مطابق ڈھالی گئیں، وہ قانون جو اقتدار کی نیت کو پیش نظر رکھ کے بنائے گئے، ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ علماء اسلام کس دور میں اس لائق ہوئے کہ جو صحیح فیصلہ قرآن سے دے سکے؟ بڑا مشہور قصہ ہے نویں امام کے زمانے کا کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور چور پکڑ کے لایا گیا، اور 3 دن اس بات کو بحث ہوتی رہی کہ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے۔ چور بھی موجود ہے، قرآن بھی موجود ہے، صاف حکم بھی لکھا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ بحث اس پر ہو رہی ہے کہ شانے سے کاٹا جائے کہ کوہنی سے کاٹا جائے کہ گٹے سے کاٹا جائے۔ عالموں کا ایک گروہ کہہ رہا ہے یہاں سے کاٹ دیجئے پورا ہاتھ، دوسرا کہتا ہے نہیں یہاں سے کاٹیے وضو میں اتنا دھلتا ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں ہاتھ یہ ہے یہ کاٹ دیجئے۔ اور جب 3 دن تک قرآن کھلا رکھا رہا اور علماء اسلام کسی نتیجے تک نہ پہنچے، تو بادشاہ معتصم عباسی گو دشمن اہل بیت تھا، اور اسی نے امام کو زہر بھی دیا ہے، لعین نے، لیکن مسئلہ پوچھنے کے لیے مجبور تھا پوچھنے کے واسطے، تو ان کو بلا کے لاؤ۔ اور جب امام آئے تو آپ نے فرمایا نہیں تم لوگ سب غلط کہہ رہے ہو، نہ شانے سے کاٹا جائے گا، نہ کونی سے کاٹا جائے گا، نہ گھٹے سے کاٹا جائے گا، صرف انگلیاں کاٹی جائیں گی۔ دیکھیے وہ لوگ جو بول رہے تھے وہ غالباً ایسا ہو، شاید ایسا ہو، شاید ایسا ہو، امام یقین کے ساتھ بولے، کہا نہیں وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، وہ بھی غلط، یہ تینوں جو باتیں ہو رہی ہیں غلط ہیں۔ کبھی صحیح کیا ہے کہ انگلیاں کٹیں گی، دلیل کا قرآن سے۔ اب یہ قرآن میں انگلیاں ڈھونڈنے لگے، وہی تو اصل مسئلہ ہے کہ قرآن سے نتیجہ نکالنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن ہم سے بات نہیں کرتا، اس لیے کہ ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ قرآن ہمیں منہ لگائے، نہ ہم قرآن کی بات سمجھ سکتے ہیں، نہ قرآن کے منہ لگنے کے لائق ہیں ہم۔ قرآن اپنے جیسے سے بولتا ہے، جب قرآن کا ساتھی آتا ہے تو خوب بولتا ہے، ورنہ خاموش رہتا ہے۔ جب امام آ گئے تو قرآن بولا، وہی قرآن جو 3 دن سے چپ تھا وہی قرآن بولنے لگا جب امام آ گئے۔ تو کہا آپ نے کیسے یہ فیصلہ دے دیا کہ انگلیاں کاٹی جائیں گی؟ کہا قرآن سے۔ کہا قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کہا قرآن میں تم نے یہ آیت پڑھی ہے کہ سجدے کی جگہیں اللہ کے لیے ہیں؟ اب سچ ہاں 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 یہی تو پڑھی، اس کا اس کا کیا تعلق؟ یہی تو مصیبت ہے، اس کا اس سے کیا تعلق، ہی تو سمجھ میں آتا نہیں ان کے۔ کہا ہاں یہ آیت تو ہمیں یاد ہے، قرآن میں ہے کہ سجدے کی جگہ اللہ کے لیے۔ کہا تو ہتھیلی سجدے کی جگہوں میں ہے کہ نہیں؟ کہا ہے۔ کہا تو ہتھیلی چھوڑی جائے گی، ہتھیلی چھوڑ کے کتنا ہاتھ بچے گا؟ دیا انگلیاں بچے گی، کعبہ ختم ہوگی بات۔ جب مشکل کشا آیا تو 1 منٹ میں مشکل حل ہو گئی۔ تو سوال یہ جب مشکل کشا تک بات پہنچے تو صحیح، جب مشکل حل ہوگی، ورنہ XYZ سے کہاں حل ہونے والی ہے؟ تو عزیزان گرامی، اہل بیت کے ذریعے اگر اسلام سمجھا جاتا تو دنیا میں ایک اسلام رہتا۔ وہاں اسلام بنا میں اسلام رہ گیا خالی
اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. اور یہی وجہ تھی کہ لاکھوں کا لشکر کربلا میں کھڑا تھا، مگر اسلام کی قدر و قیمت کسی کو نہیں معلوم تھی. وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہہ رہے تھے، لیکن علی ولی اللہ نہیں کہہ رہے تھے. اور اگر علی ولی اللہ کہہ رہے ہوتے تو کبھی حسین کو قتل نہ کرتے، اور جو علی ولی اللہ کہہ رہے تھے وہ حسین کے ساتھ تھے. اور فرمایا جو تیسری شہادت کے اوپر راضی تھے، جو تیسرے ولی کو مان رہے تھے، وہ حسین کے ساتھ تھے. تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان تو بنا دے گا، مگر قاتل حسین ہونے سے بچا نہیں پائے گا. خانہ کعبہ کی ڈھانے سے بچا نہیں پائے گا، مسجد النبی کی توہین کرنے سے بچا نہیں پائے گا. اسی لیے کہا گیا تھا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا. تو جب نہ نسل رسول رہے، نہ مسجد رہے، نہ کعبہ رہے، اسلام میں رہ کیا جائے گا؟ پھر کیا چیز رہ جائے گی جس کے اوپر آپ ناز کیجئے کہ یہ چیز ہے؟ اور عزیزان گرامی، یہی وہ چیز تھی جس کے لیے نبی کا نواسہ گھر سے نکلا تھا. آج وہی عظیم قربانی کی یاد میں یہ دن منائے جاتے ہیں، جس عظیم قربانی نے انسانی فکر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، اور ایسا جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ 1400 برس سے فکر انسانی جو ہے وہ لرز رہی ہے اور کانپ رہی ہے. جہاں دولت، طاقت کے غرور کے اوپر ایمان خرید لیے گئے تھے، اور وہ اقتدار جو حسین کے نانا دے کے گئے تھے، اور وہ اسلام کی شان و قوت جو حسین کے باپ نے بنا کے دی تھی اپنی قربانیوں سے، اس سے فائدہ اٹھا کے لوگوں نے اپنی حکومتیں مستحکم کی. دنیا کو مال کھلائے، اور مال حرام کھا کے دین بیچنے والے جمع ہو گئے آل امیہ کے ساتھ، اور آل رسول کو چھوڑ دیا. لیکن آل رسول مطمئن تھے کہ حق کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے. نہ کوئی فوج کی طاقت ہے، نہ لشکر کی طاقت ہے، نہ خزانے کی طاقت ہے، نہ عوام کی طاقت ہے. طاقت حق کی طاقت ہے. اور یہ حسین کا سبق ہے صبح قیامت تک کے لیے، ہر انسان کے لیے، کہ کوئی اپنے کو نہ کمزور سمجھے، نہ کوئی اپنے کو مضبوط سمجھے. اگر حق کے ساتھ ہے تو اکیلا بھی ہے تو مضبوط ہے، اگر خلاف حق ہے تو شہنشاہ بھی ہے تو کمزور ہے. یہ ہے کربلا کی تعلیم، اور یہ ہے کربلا کی ٹیچنگ جو حسین ابن علی نے دنیا کو دی. اب یہ تعلیم اور یہ ٹیچنگ ہر آدمی کو یاد نہ رہتی. پڑھا تو دی جاتی، لیکن 4 دن کے بعد دماغوں سے نکل جاتی. جب تک اس کے اندر مظلومی کا رنگ نہ بھرا جائے، اس وقت تک یہ رنگ جاویدہ نہیں ہوتا. لہذا ضرورت اس بات کی ہے
کہ اس تعلیم کے اندر مظلومی کا رنگ بھرا جائے، تاکہ یہ رنگ ایسا جاویدہ ہو جائے کہ جب تک سورج میں چمک رہے، جب تک دریاؤں میں روانی رہے، جب تک ہواؤں میں ٹھنڈک رہے، اس وقت تک یا حسین کی صدا بھی فضاؤں میں۔ عزیزان گرامی، دن پہ دن اور راتوں پر راتیں گزر رہی ہیں، بہت تیزی کے ساتھ محرم گزر رہا ہے۔ آج تیسری رات آ گئی، کربلا آباد ہو گئی ہے، مدینہ ویران ہو گیا ہے، حسین کے خیمے جلتی ریتی پر لگ گئے ہیں، مگر آج خیموں میں رونق قابل دید ہے، آج ہی خیمے لگے ہیں، آج دوسری محرم گزری ہے۔ پہلے خیمے دریا کنارے لگانا چاہے، کمانڈر یہی چاہتا تھا کہ دریا کنارے خیمے لگیں تاکہ پانی کی زحمت نہ ہو، لیکن دشمن نے پانی کے کنارے خیمے نہیں لگنے دیے۔ حسین نے پانی کے ایشو پر لڑائی مناسب نہیں سمجھی، جلتی ریت پر خیمے لگوا لیے۔ آج حسین کا خیمہ، آپ کے خیمے کے چاروں طرف فضائے با وفا کے خیمے، آج کی رات سے عباس حسین کے خیموں کے طلایہ پھر رہے ہیں۔ تیسری رات سے 10ویں رات تک عباس خیموں کے طلایہ پھرے۔ آج تیسری شب ہے، تیسری شب سے 10ویں شب تک عباس خیموں کے طلایہ پھرے۔ 11ویں رات جب آئی تو عباس دن بھر کے تھکے آرام کر رہے تھے، زینب خیموں کے طلایہ پھر رہی۔ اب خیمے نہ تھے، زمین پر جلے خیموں کے نشان تھے، کچھ تماچے کھائے بچے بیٹھے تھے، کچھ لٹی ہوئی سیدانیاں بیٹھی تھیں، کچھ لوگ اسلام کو زندہ کر کے کربلا کی زمین پر سو رہے تھے۔ وہ قافلہ جو عاشورے کے دن کربلا سے گزر گیا، آج کربلا پہنچ گیا ہے۔ عباس بھی آئے ہیں، علی اکبر بھی آئے ہیں، قاسم بھی آئے ہیں، اون محمد بھی آئے ہیں، اصحاب با وفا بھی آئے ہیں، اور گہوارے میں 6 مہینے کے علی اصغر بھی آئے ہیں کہ اگر باپ کے دین کو ضرورت ہوگی تو مسکرا کے گلے پر تیر کھا لیں۔ عزیزان گرامی، کربلا میں بڑی رونق رہی، 9 راتوں کربلا میں بڑی رونق رہی۔ اصحاب با وفا خیمے کے گرد پہرا دیتے رہے، حسین کے چاہنے والے حسین اور اہل حرم کے خیموں کی حفاظت کرتے رہے۔ عباس رات کی تاریکی میں خیموں کے گرد گھومتے تھے۔ روایت بتاتی ہے کہ عاشور کی رات بھی ٹہل رہے تھے، زہیر قین سے ملاقات ہو گئی۔ زہیر نے کہا آقا ایک واقعہ یاد آیا، اجازت ہو تو سناؤں؟ کہا ہاں سنا دو زہیر، پھر خدا جانے ہماری تمہاری ملاقات ہو کہ نہ ہو۔ کہا جب آپ کی والدہ گرامی سے آپ کے والد بزرگوار نے عقد کا ارادہ کیا تو آپ کے چچا جناب عقیل سے کہا تھا کہ بھائی عقیل، ایک بہادر گھرانہ بتائیے جہاں میں شادی کروں تاکہ ایسی اولاد پیدا ہو جو میرے بعد ذخیرہ ہو۔ کہتے ہیں میں بھی اس وقت مسجد میں موجود تھا۔ زہیر قین بزرگ آدمی تھے، سندار تھے، حضرت عباس نوجوان تھے۔ کہا میں بھی اس وقت مسجد میں موجود تھا جب آپ کے والد نے آپ کے چچا سے یہ بات کہی، یبنا امیر المومنین، میں سمجھتا ہوں آج ہی کے لیے علی نے آپ کو ذخیرہ کیا۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک دفعہ علی کے شیر نے انگڑائی لی تو زمین نے ابو تراب کے بیٹے کے قدم چومے۔ کہا تشجعونی یا زہیر، زہیر شجاعت دلا رہے ہو؟
ظاہر شجاعت دلا رہے ہو، میرے آقا سے اجازت مل جانے دو، یہ لشکر میری نظر میں سما نہیں رہا ہے، اس کو کوفے کے دروازے لے جا کے ٹکرایا نہیں تو کوئی کام نہیں کیا۔ میں کہوں گا کہ ہاں میرے مولا، آپ کے دل کی حسرت گھٹ کے دل ہی میں رہ گئی۔ عزیزان گرامی، عباس بھی آ گئے ہیں، علی اکبر بھی آ گئے ہیں، لیکن عباس کے دل کی حسرت گھٹ کے دل ہی میں رہ گئی۔ 9 شب پہرا تو دیتے رہے، لیکن عاشور کے دن لڑنے کی اجازت نہ ملی۔ جتنے شہید آئے ہیں سب کے دل کی حسرت نکل گئی، سب نے تلوار چلا لی، سب نے اپنے دل کی بھڑاس نکال لی، مگر ایک عباس ایسے شہید ہیں جن کے دل کی حسرت نہ نکلی۔ ایک تمنا تھی کہ سکینہ تک پانی پہنچ جائے، دوسری تمنا تھی کہ اجازت میدان مل جائے، لیکن نہ عباس کو اجازت میدان ملی، نہ سکینہ کے لبوں تک پانی پہنچا۔ اللہ نے عباس کو باب المراد بنا دیا۔ مولا ہمیں کربلا پہنچائیں، وہاں جا کے یہ منظر دیکھیے، ایک طرف حسین سو رہے ہیں، دوسرے حسین کے لشکر کا علمدار عباس سو رہا ہے، جس کو ننھے ننھے ہاتھ اٹھا کے سکینہ مشق دے رہی تھی۔ اے چچا بہت پیاسے ہیں، اور چچا جھک کے مشکیزہ لے رہا تھا۔ عباس بھی نہ رہے، سکینہ بھی نہ رہی، مگر آج تک عباس کے علم میں مشق سکینہ بندھی ہے، جو چچا اور بھتیجی کی محبت کی کہانی ہے۔ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ ارشاد پروردگار عالم ہے کہ یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں جب کہ وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میں مسلسل آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اسلام میں 3 اطاعتیں ہیں جو قرآن میں کہا گیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اور قرآن میں 3 ولایتیں ہیں جس کے ثبوت میں یہ آیت ہے جو میں روز تلاوت کر رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اللہ ولی اور رسول ولی اور وہ صاحبان ایمان ولی جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ یہ پورا سلسلہ میں آپ کو سمجھا چکا کہ ایک قانون بنانے والا ہے، ایک قانون لانے والا ہے، ایک قانون بتانے والا ہے۔ لوگوں نے قانون بنانے والے کو مانا
قانون لانے والے کو بھی مانا، لیکن قانون کی تشریح کرنے والے کو نہیں مانا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی ملک کی پبلک یہ کہہ دے کہ ہمیں کورٹ کی ضرورت نہیں ہے، قانون کی کتابیں چھپی بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں، ہم جیسا سمجھیں گے قانون کے مطابق عمل کر لیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لالسنس ہوگی اور وہ ہنگامہ ہوگا کہ ایک یہ کہے گا کہ قانون میرے فیور میں کہہ رہا ہے، دوسرا کہے گا قانون میرے فیور میں کہہ رہا ہے، اور ملک میں لڑائی جھگڑے خانہ جنگی کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ یہی اسلام میں بھی ہوا کہ جب حضرت علی سے مرکزیت کو ہٹا دیا گیا اور اسلام کی قیادت اور اسلام کی لیڈرشپ کو، جو ریلیجس لیڈرشپ تھی، ڈی سینٹرلائز کر دیا گیا، ہر ایک مذہبی رہبر بن گیا اور ہر ایک اس کا دعوے دار بن گیا کہ ہم مذہب کو بتائیں گے، تو اسلام کی دیوار میں ٹکڑے ہو گئے اور ہر ایک کا اسلام الگ ہو گیا، ہر ایک کے نظریات الگ ہو گئے، ہر ایک کی فکر الگ ہو گئی۔ اور عزیزان گرامی، آج جب دنیا آگے بڑھ رہی ہے اور زمانہ ترقی کر رہا ہے تو ان ملاؤں کی جہالت کھل کے سامنے آ رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ چپکے رہیں اور جو مردے کتابوں میں دفن ہیں ان کو کتابوں میں دفن رہنے دیں، لیکن ہم بھی نہیں چاہتے کہ گڑے مردے اکھڑیں، لیکن ہماری سمجھ میں جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جاتا ہے اہل بیت کے بتائے ہوئے اسلام پر دل قوی ہوتا جاتا ہے۔ میں آپ سے کیا کیا سناؤں اور کیا کیا بتاؤں۔ عزیزان گرامی، بنی عباس کا دور جس میں بغداد آباد ہوا اور کتابیں لکھی گئیں اور لوگ کہتے ہیں مسلمانوں کی علمی کامیابی کا دور تھا اور علمی عروج کا دور تھا۔ آئیے مجھ سے کہانی سنیے اس کی، میں آپ کو سناؤں گا کہ وہ علمی کامیابی کا دور کیا تھا اور وہ علمی عروج کا دور کیا تھا۔ عربوں کے پاس نہ اپنا کوئی علم تھا، نہ اپنی کوئی کتابیں تھیں، نہ اپنے فلاسفرز تھے، نہ اپنی کوئی آئیڈیالوجی تھی۔ کھانا کمانا لڑنا اس کے آگے کچھ نہیں تھا۔ اسلام نے آن کے ان کو وحشیوں سے آدمی بنایا، ان کو فکر دی، ان کو نظریہ دیا، ان کو آئیڈیالوجی دی، لیکن اس کے نتیجے میں جاہل ماسز عالم تو نہیں ہو جائیں گے، 100% لٹریسی تو نہیں ہو جائے گی۔ بغداد جب اسٹیبلش ہوا تو یونان سے کتابیں آئیں، فلسفہ یونان آیا، اور فلسفہ یونان جو تھا وہ آج سے 1500 برس پرانا، 2000 برس پرانا فلسفہ تھا۔ اس وقت آدمی کی نالج کم تھی، اس وقت لوگوں کے معلومات کم تھے۔ فلسفہ یونان جو آیا تو یہ کہتا ہوا آیا کہ آسمان شیشے کے بنے ہوئے ہیں۔ سنیے گا، آسمان شیشے کے بنے ہوئے ہیں اور ستارے ان میں جڑے ہوئے ہیں، آسمان ٹرانسپیرنٹ ہیں، اور جیسے روٹی پکانے کا توا ہوتا ہے، ہم نے ہوٹلوں وغیرہ میں دیکھا ہوگا یا گھروں میں بھی ہو، ویسے اس شیپ میں ہے، توے کی شیپ میں،
اور تلے اوپر ہیں 7، اور یہ سب گھوم رہے ہیں ساتوں. ان میں سے بعضوں کی اسپیڈ تیز ہے اور بعضوں کی اسپیڈ سلو ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جو ستارے تیز اسپیڈ والے آسمان میں جڑے ہیں وہ سال میں کئی چکر لگا لیتے ہیں دنیا کے، اور جو سلو اسپیڈ کے آسمان میں جڑے ہیں وہ سال بھر میں 2 برس میں 10 برس میں ایک چکر لگاتے ہیں. چنانچہ چاند پہلے آسمان میں جڑا ہوا ہے اور پہلے آسمان کی اسپیڈ تیز ہے، لہذا ہر مہینے چاند ایک چکر لگا لیتا ہے. اور سورج جو ہے وہ چوتھے آسمان میں جڑا ہے اور چوتھے آسمان کی اسپیڈ سلو ہے، لہذا وہ سال بھر میں ایک چکر لگاتا ہے دنیا کا. آپ یقین مانیے یہ پوری تھیوری ٹوٹل غلط ہے اور بکواس ہے. یہ اتنی دیر جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے اس میں کوئی بات بھی سچی نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، غلط ہے. مگر آج سے 2000 برس پہلے آدمی اس کو صحیح مانتا تھا. جی آپ، آج سے 2000 برس پہلے آدمی اس کو صحیح مانتا تھا اور سمجھتا تھا کہ نہیں یہی ٹھیک ہے. اب آیا اسلام، ملا نے یہ تھیوری پڑھی، در اہل بیت پہ آتا نہیں تھا جو اس کو معلوم ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. یہاں سے اس کے تعلقات کشیدہ تھے، تو جہاں آ کے صحیح غلط کا پتہ چلے وہاں وہ نہیں آتا تھا. اب جب اس کے سامنے یہ فلسفہ آیا کہ رسول اللہ معراج پر گئے تھے تو اس نے یہ سوچا کہ عرش تو آسمانوں کے اس طرف ہے، پرے ہے، تو یہ جسم جائے گا کیسے جب تک شیشہ ٹوٹے گا نہیں، اور شیشہ ایک دفعہ ٹوٹ کے جڑتا نہیں، لہذا معراج جسمانی ہوئی نہیں. اب سمجھے آپ کہ کل میں نے آپ کو ایک چیز سنائی تھی، آج دوسری چیز سنا رہا ہوں. کل میں نے آپ کو دل کے دھلنے کا معاملہ سنایا تھا، ہے نا، آج دوسری، یہ معراج سن لیجئے کہ شیشہ جو ہے وہ ٹوٹ کے جڑتا نہیں، لہذا آسمانوں سے اگر جسم گزرے گا تو یہ شیشے ٹوٹیں گے تو جڑیں گے کیسے؟ اس کا جواب ملا کے پاس تھا نہیں، تو اس نے سیدھی بات کہہ دی کہ معراج جسمانی ہوئی نہیں تھی. وہ تو خواب دیکھا تھا انہوں نے، یہ معراج تھی کہ معراج سے انکار بھی نہ ہو، روحانی کہہ کے بات بھی بنا دو اور ٹوٹنے بھی نہ پائے آسمان، ورنہ ٹوٹ کے نہیں بگر پڑا تو کیا آفت آئے گی. سمجھے آپ، یہ معاملہ ہوا. تو اسلام میں اہل بیت کو چھوڑ کے چوریاں ہوئیں، غلط تھیوریاں آئیں، غلط نظریات پیش ہوئے، اور ان لوگوں نے جو کتابیں لکھی اگر وہ اتنا کرتے کہ وہ یہ لکھ دیتے کہ ہم یہ فلاں کی کتاب کا ٹرانسلیشن کر رہے ہیں عربی میں تو کوئی بات نہیں تھی. اب صحیح ہے یا غلط ہے ذمہ داری اس کی ہے جس نے لکھا ہے، ہم نے ٹرانسلیشن کیا ہے. انہوں نے یہ بھی نہیں لکھا کہ ہم ٹرانسلیشن کر رہے ہیں، انہوں نے انہی کتابوں کو اپنے نام سے عربی میں ٹرانسلیٹ کر دیا. نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا اسی کو اسلامی علوم سمجھی، اور جب اس کو اسلامی علوم سمجھی تو اسلام پہ ایک دھبا یہ بھی لگ گیا کہ یہ غلط سلط تھیوریاں پیش کرتا ہے. سمجھے آپ،
یہ جو اسلام پر دھبا لگا یہ بھی اسی وجہ سے لگا کہ اسلام کا دھبا نہیں ہے، یہ ملا کی جہالت کا دھبا ہے جو اسلام کے دامن پر لگا۔ اب یہی چیز پیتل کو ہم نے چمکا لیا اور سونے کی انگوٹھی کہہ کے بیچ لی، تو بھولے اور نہ سمجھ سونا سمجھ کے پیسے دے دیے انہوں نے سونے کے۔ اب یہ راز اس کے سونے کا کھلے گا کب؟ جب یہ انگوٹھی کسی ٹچ سٹون تک پہنچے گی، کسی کسوٹی تک پہنچے گی، تو پتہ لگے گا کہ سونے کی ہے کہ پیتل کی۔ ویسی جھوٹی روایتیں جب در اہل بیت تک پہنچی تب پتہ لگا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ چنانچہ عام طور سے مسلمانوں میں یہ بات رائج تھی کہ رسول اللہ کو معراج جسمانی نہیں ہوئی، روحانی معراج ہوئی۔ اب اس کے اندر بہت ساری روایتیں بھی گڑھ لی گئیں، اب میں کیا بتاؤں کیا کیا تھی۔ خیر، اب یہ روایت پہنچ گئی اتفاق سے ایک دن چھٹے امام تک، اور راوی نے پوچھا کہ یا جبنا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ کے جد کو جو معراج ہوئی وہ جسمانی ہوئی کہ روحانی ہوئی؟ اسی دور کا آدمی ہے، یہ سمجھ لیجیے آج کا آدمی نہیں ہے، 1300 برس پرانا آدمی ہے، اور دماغ میں اس کے وہی سب بیٹھا ہے جو میں نے آپ کو ابھی سنایا۔ وہ پوچھتا ہے معراج روحانی ہوئی کہ جسمانی ہوئی؟ آپ نے فرمایا جسمانی ہوئی۔ کہا یا ابن رسول اللہ شیشے کے آسمان ٹوٹیں گے کیسے اور جڑیں گے کیسے؟ اس کو اس کے دماغ کے مطابق جواب دیا۔ کہا کبھی کشتی ہو بیٹھے ہو؟ کہا جی ہاں۔ کہا دریا میں یا سمندر میں پانی بھرا ہوتا ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہا کشتی کیسے چلتی ہے؟ جب پانی بھرا ہوا ہے اس کے اندر چلتی کیسے؟ کہا آگے آگے پانی پھٹتا جاتا ہے، پیچھے پیچھے روکتا جاتا ہے۔ کہا بھائی یوں ہی سمجھ لو معراج ہوئی۔ سمجھ میں آیا آپ کی؟ تو یہ معاملہ ہے اصل میں۔ اب یہی چیز جو ہے امام نے یہاں کشتی کی مثال دے کے سمجھا دیا۔ اور پھر جب ہم قرآن پڑھنے بیٹھے تو قرآن نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ ستارے جوڑے ہوئے ہیں، وہاں بھی اتفاق سے اللہ نے بھی پانی کی مثال دی، کل فی فلک یسبحون، پانی کے فلک میں تیر رہے ہیں، سباحت کہتے ہیں پیرنے کو، تیر رہے ہیں، کل فی فلک یسبحون، ستاروں کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، در اہل بیت کو چھوڑ کے خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام کے بہت سے معاملات اور بہت سے نظریات جو ہیں اس کے اندر گڑبڑ پیدا ہے، اور انہوں نے مولا علی کی قیادت کو اور مولا علی کی لیڈرشپ کو، ریلیجس لیڈرشپ کو تسلیم نہیں کیا، جبکہ ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ سب آدمی برے تھے یا خراب تھے، یہ سب کی نیتیں بری تھیں۔ ضرورت ایک ایسے سنٹر کی ہے جو یہ بتائے کہ ریئل اسلام کیا ہے، اس لیے کہ اسلام ایک دن میں نہیں آیا ہے، ایک سٹنگ میں نہیں آیا ہے، آسمان سے ایک ہی پورا قرآن نہیں اتر آیا ہے۔ اسلام آنے میں 23 برس لگے۔ یہ جو آپ کو مذہب ملا ہے، آپ نے تو آنکھ کھول کے ایک قرآن دیکھا اور اس کی تھکنس میں آپ کی زندگی میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوئی، جتنے سورے اس میں تھے اتنے ہی ہیں، جتنا بڑا قرآن آپ نے پیدا ہو کے دیکھا تھا اتنا ہی بڑا آج ہے، اتنا ہی بڑا آپ کے باپ نے دیکھا تھا، اتنا ہی بڑا آپ کے دادا نے دیکھا تھا، اتنا ہی بڑا آپ کے پردادا نے دیکھا۔
اسلام میں جو کتابیں ہیں، جو احکام ہیں، جو ہم نے سنے وہی ہمارے باپ نے سنے تھے، وہی ہمارے دادا نے سنے تھے، وہی. لیکن رسول کے زمانے میں ایسا نہیں تھا. رسول کے زمانے میں کچھ لوگوں کے پاس ایک پارہ برابر قرآن تھا، پھر اور نازل ہوا تو 2 پارے برابر ہو گیا، یہاں تک کہ رسول کی رحلت تک جاتے جاتے اتنا قرآن ہوا. تو جو رسول کے رسول مبعوث ہونے کے 3 سال مر گئے ہوں گے، 4 سال مر گئے ہوں گے، 8ویں سال مر گئے ہوں گے، 10ویں سال مر گئے ہوں گے، انہوں نے اتنا قرآن نہیں دیکھا ہوگا جتنا آپ نے دیکھا ہے، یا اتنا اسلام ان کے پاس نہیں ہوگا جتنا آپ پاس ہے. بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ اچھا، اب یہ 23 برس میں آیا پورا اسلام. 23 برس میں جو پورا اسلام آیا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے 23 برس کوئی شخص جاننے والا باخبر رسول کے ساتھ رہا ہو جو بتائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا موقع کیا ہے، یہ آدمی کے لیے انڈیویجول حکم ہے کہ ہر آدمی کے لیے حکم ہے، اس کی ڈیٹیل بتائے. اس کی وجہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ آپ کبھی اس مسئلے پر غور کیجئے کہ میں پھر کہتا ہوں کہ ہر ایک کی نیت بری نہیں ہوتی ہے. یہ نہ کہیے گمراہی پھیلا رہا ہے ہر ایک، نہیں، مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوتی ہے، غلط فہمی بھی ہوتی ہے. آپ نے کچھ کہا، میں نے کچھ سمجھا، نہ آپ کی خطا ہے نہ میری خطا ہے. آپ نے مجھ سے مجلس کا وعدہ لیا، میں نے مجلس کا وعدہ کیا، لیکن مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہو گئی کہ آپ نے ہندوستانی تاریخ کے حساب سے مجھ سے وعدہ لیا تھا، میں انگریزی تاریخ سمجھا. آپ نے کہا 20 تاریخ مجلس میرے یہاں پڑھ دیجئے، میں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ دوں گا. ہم نے کہا میں آدمی بھیجوں گا، آپ چلے آئیے گا. میں نے کہا میں سمجھا 20 محرم، آپ کہہ رہے تھے 20 دسمبر. دیکھیں غلط فہمی ہوئی کہ نہیں ہوئی. 20 دسمبر کو میں نے کہیں اور وعدہ کر لیا تھا. جب آپ کا آدمی آیا تو معلوم وہ تو ہے نہیں، وہ تو فلاں جگہ گئے ہوئے ہیں. ہم نے کہا اچھے مولانا ہے، ہم سے وعدہ بھی کیا، اس کے غائب ہو گئے. 20 محرم کو ہم انتظار میں بیٹھے رہے کہ ان کی گاڑی آئے گی لینے کے لیے، ہم جائیں گے مجلس پڑھنے، کوئی آیا نہیں. ہم نے کہا واہ صاحب، ارے مجلس ملتوی کی تھی یا کسی اور سے وعدہ لیا تھا، ایک ٹیلی فون تو کر سکتے تھے کہ ہمیں کیا اب آپ کو پڑھنا نہیں ہے. ہمارا ٹائم ویسٹ کیا. ہم آپ سے خفا ہو گئے، اب ہم سے خفا ہو گئے. ایک دن مسجد میں ملے، شکوہ کیا. جب شکوہ کیا تو راز کھلا. معلوم نہ آپ کی خطا تھی نہ میری خطا تھی. آپ نے کچھ کہا تھا، میں کچھ سمجھا تھا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ دیکھیے مسئلے کو سمجھ لیجیے. اسلام میں بھی ہوتا ہے یہ. کچھ چیزیں پہلے حلال تھیں پھر حرام ہو گئیں، پہلے حرام تھیں پھر حلال ہو گئیں. مان لیجیے مکے میں ایک آدمی رسول سے ملا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں چیز حلال ہے کہ حرام؟ آپ نے کہا حرام ہے. خود سنا اس نے، ڈائریکٹ پوچھا. وہ اپنی بستی میں گیا، اس نے کہا رسول اللہ نے فرمایا حرام ہے، اور صحیح کہا. خود پوچھ کے گیا تھا، کوئی گمراہی پھیلانے کی نیت سے نہیں کہا. 10 برس کے بعد مدینے میں ایک آدمی رسول سے ملا. اس زمانے میں وہ چیز حلال ہو گئی تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ فلاں چیز حلال ہے کہ حرام؟ آپ نے کہا حلال ہے. اس نے اپنی بستی میں جا کہا ہم نے رسول اللہ سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں حلال ہے. اب ایک جگہ بستی میں، تیسری بستی میں دونوں مل گئے. وہ قسمیں کھا رہا، ارے میں نے رسول سے خود پوچھا، انہوں نے کہا حرام ہے. ان کا ارے واہ کیا کہتے ہو، میں نے خود پوچھا، انہوں نے فرمایا حلال ہے. دونوں صحیح کہہ رہے ہیں. بتائیے دونوں صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، دونوں نے خود پوچھا. تو ضرورت کسی تیسرے کی ہے جو بتائے کہ ناسخ کیا ہے، منسوخ کیا ہے.
ایسے ہی حکم عام حکم خاص ہے. حکم عام حکم خاص کیا ہوتا ہے؟ بعض احکام ہوتے ہیں خاص، بعض احکام ہوتے ہیں عام. شراب نہ پیو حکم عام ہے، شربت نہ پیو یہ حکم خاص ہے. شراب نہ پیو، جتنا مسلمان ہے دنیا میں سب کے لیے شراب حرام، کسی کو الاؤ نہیں. لیکن ایک آدمی ایسا تھا جو ڈائبٹک تھا بیچارہ، شوگر کا مریض تھا. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میں شربت پیوں؟ آپ نے فرمایا نہ پیو. یہ حکم خاص ہے. یہ حکم خاص اس لیے کہ شربت اس کو نقصان کرے گا، جو چیز نقصان کرے وہ حرام ہو جاتی ہے، لہذا رسول نے منع کیا کہ شربت نہ پیو. وہاں ایک سیدھا سادہ آدمی بیٹھا تھا جس کی عقل ذرا کم تھی، جاڑی بدھی کا تھا. وہ سمجھا کہ سب کے لیے ہے یہ حکم. اس نے اپنے گاؤں میں آ کے کہا خبردار کوئی شربت نہ پیے، رسول اللہ شربت کو حرام کیے ہیں. اور میں خود سن کے آیا ہوں، فلاں آدمی آیا تھا، اس نے پوچھا، آپ نے کہا نہیں نہیں نہ پیو. تو عزیزان گرامی، اسلام میں ایک ایسی شخصیت ہونا چاہیے جو پورے مذہب کو جاننے والی ہو اور پورے مذہب پر اس کی نظر ہو، تاکہ درست و نادرست، صحیح و غلط کو بتا سکے. اب آپ مجھے بتائیے ایسی شخصیت اسلام میں کون ہے؟ کون ہے ایسی شخصیت سوائے ایک علی ابن ابی طالب کی ذات کے؟ سوائے ایک ذات امیر المومنین کے. اور کون ایسا ہے کہ جو اسلام کے سارے مسائل جانتا ہو سکتا ہے کہ کچھ چاہنے والے جوش محبت میں کچھ اور بزرگوں کے نام بھی لے لیں کہ وہ بھی جانتے تھے. تو جو آدمی کسی چیز کو جانتا ہے وہ کبھی کسی کے پاس پوچھنے نہیں جاتا ہے. لوگوں کا در علی کے اوپر بار بار پوچھنے کے لیے آنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر جانتے ہوتے تو در علی پر پوچھنے نہ آتے. صلوات بھیج دیں محمد. اور عزیزان گرامی، میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں اور پڑھتا ہوں کھلے عام کہ دیکھیے ہم تو 1400 برس بعد کے مسلمان ہیں. ہمارا اور رسول اللہ کا فاصلہ جو ہے وہ 1400 برس سے کچھ بڑھ رہا ہے. تو 1400 برس بعد کے مسلمان ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے خرچے پہ مسلمان ہیں. ہمیں مسلمان ہونے کا کوئی وظیفہ نہیں ملتا، بیت المال سے ہمیں پیسے نہیں ملتے ہیں، کہیں سے مال غنیمت نہیں آتا ہے جو ہم کو ملتا ہو. نہ کسی مال غنیمت میں ہمیں حصہ ملتا ہے، نہ کسی بیت المال سے ہمارا وظیفہ بندھا ہے. ہم خود ہی کماتے ہیں، خود ہی کھاتے ہیں. ہاں اگر اللہ کسی کو توفیق دیتا ہے تو وہ کچھ پیسے مذہب پر لگا دیتا ہے، مذہب سے لیتا نہیں ہے. کچھ پیسے مذہب کے نام پر لگا دیتا ہے اللہ جس کو توفیق دیتا ہے. لیکن یہ کہ کہیے کہ آپ کا وہاں سے اتنا مل جاتا ہے پر منتھ، ملتا ٹکا نہیں. اور پھر بہت سے ملک ایسے ہیں جس میں انڈیا بھی ہے. دنیا میں بہت سے ملک ہیں جن میں ہمارا یہ ملک بھی ہے جہاں ہم رہتے ہیں، کہ ہم کچھ اور رسک لے کے بھی مسلمان ہیں، ہم کچھ اور خطرے مول لے کے بھی مسلمان ہیں. تعصب ہے، کاروبار میں نقصان ہے، بچوں کی نوکری چاکری میں پریشانی ہوتی ہے، کبھی کبھی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے.
لیکن اس کے بعد بھی مسلمان ہیں، اس کے بعد بھی مسلمان ہیں. کیوں ہیں؟ صاحب دین خدا ہے، صحیح دین ہے، راہ حق ہے، صراط مستقیم ہے. اس لیے اگر کچھ پریشانی ہے تو ہو، زحمت ہے تو ہو، خرچہ ہے تو ہو، رزق ہے تو ہو، ہم مسلمان رہیں گے. تو عزیزان گرامی، اب یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ڈبل رزق لیں، کہ یہاں کا رزق بھی لیں وہاں کا رزق بھی لیں. ایک رزق لے سکتے ہیں، یا یہاں کا رزق لیں یا وہاں کا رزق لیں. دیکھیے پہلے والے جو تھے انہوں نے مزے کیے، کسی کو گورنری ملی، کسی کو بادشاہت ملی، کسی کو جاگیر ملی، کسی کو علاقے ملے، بیت المال سے وظیفے تو سب کو ملے. تو انہوں نے اپنا ایمان بیچا تو چند پیسوں پر تو بیچا، ہم خالی صاحب سلامت تو بیچ ڈالیں، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ ہم کیوں بیچے اپنا ایمان؟ لہذا ہماری نہ کسی سے دوستی نہ کسی سے دشمنی. 1400 برس بعد والوں کا 1400 برس پہلے والوں کے کیریکٹر سے دوستی کیسی ہو، دشمنی کیسی؟ دوستی دشمنی آپس میں ہوتی ہے. جو یہاں مسجد میں ایک دوسرے کے پہلو بیٹھے ہیں، ان میں ہو سکتی ہے دوستی دشمنی، اس لیے کہ ساتھ میں آتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ملتے ہیں، جلتے ہیں. لیکن جو آپ سے دور ہیں ان سے آپ کی دوستی کیسی ہو، دشمنی کیسی ہے؟ آپ بمبئی میں رہتے ہیں، ایک دوسرا مومن بغداد میں رہتا ہے، ایک تہران میں رہتا ہے. آپ نہ اس کو جانتے ہیں، نہ وہ آپ کو جانتا ہے، نہ آپ کی اس سے رشتہ داری ہے، نہ وہ اس کی آپ سے رشتہ داری ہے. تو آپ کی اس سے نہ دوستی ہے نہ دشمنی ہے. وہ اپنے گھر میں خوش ہے، اپنے گھر میں خوش. 1400 برس پرانے کیریکٹر سے دوستی کیا، دشمنی کیا؟ اصل معاملہ اسلام کا ہے کہ 1400 برس پرانے لوگوں کی ضرورت ہمیں اس لیے پڑتی ہے کہ ہمیں اسلام چاہیے. تو اسلام ہم کس سے لیں؟ دکانیں کھلی ہوئی ہیں، یہاں آئیے، کہ یہاں آئیے، کہ یہاں آئیے، کہ یہ اسلام مارکیٹ ہے. گاڑی ہر جگہ رکھی ہے، تسبیح ہر جگہ رکھی ہے، امامہ ہر جگہ رکھا ہے، گھٹا ہر جگہ رکھا ہے، ابا قبا ہر جگہ رکھی ہے، شوکیس سب سجے ہیں. شوکیس سب بہت عمدہ سجے ہوئے ہیں دکانوں میں. جس دکان پہ گئے انہوں نے کہا یہاں آپ کو صحیح مال نہیں ملے گا، مال صحیح ہمارے کیا ہے. اٹھ کے دوسری دکان پہ بیٹھ گئے تو ادھر والا بولا کہ ارے کہاں غلط جگہ چلے گئے، صحیح مال ادھر ہے. ادھر چلے گئے تو ادھر سے آواز ہے، کہاں غلط جگہ چلے گئے. جس دکان پہ گئے یہاں آواز آئی دوسرے دکاندار کی کہ غلط گئے. تو ہم نے کہا ہم اس مارکیٹ سے بازار سے خریدیں گے نہیں، ہم کسی اور بازار کو ڈھونڈیں گے. جب ہم مارکیٹ سے نکلنے لگے تو سارے دکاندار مل کے چیخے، یہاں کے علاوہ مال کہیں ملے گا نہیں، یہیں ملتا ہے مال، کھرا مال یہی ہے، یہاں کے علاوہ نہیں ہے. یہ حال ہے اسلام کا کہ ہم جس دکان پہ گئے اس نے کہا ریئل اسلام یہاں نہیں ہمارے پاس ہے. اور جب ہم اسلام ہی سے نکلنے لگے تو سارے مسلمان مل کے چیخے، اسلام کے علاوہ نجات نہیں ہے کہیں. بھائی تو جب مصیبت میں پھنسا ہے خدا کی قسم کہ جب آپ کی دکان پہ جائے تو سامنے والا کہتا ہے کہ یہ چور ہے، اور جب بازاری سے نکلنے لگے تو کہنے لگے یہاں کے علاوہ کہیں ہے نہیں. تو ہم نے بھی کہا اچھا ٹھیک ہے، کہ ہمیں اعمال چاہیے مگر ایک شرط کے ساتھ. کہ شرط کیا ہے؟ کہ سرکاری سیل لگی ہوئی ہو تو ہم لیں گے، گورنمنٹ کی سیل لگی ہوئی ہو تو ہم لیں گے.
کہ بھئی یہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا بالکل یہی بات ہے، اس لیے کہ ہر دکاندار دوسرے کو چور کہہ رہا ہے، لہذا ہم دکاندار کے رزق پر نہیں لیں گے، ہم سرکار کے رزق پر لیں گے، جس کے مال پر سرکاری سیل ہوگی اس کے مال پر لیں گے۔ کہا مطلب کیا ہے تمہارا؟ ہم نے کہا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھیے تو قرآن میں آیت آئے، جب آپ روزہ رکھیے تو قرآن سے اپروول ملے، جب آپ حج کیجئے تو قرآن تعریف کرے، جب آپ زکوٰۃ دیجئے تو قرآن واہ واہ کرے۔ جب آپ کے عمل پر قرآنی سیل ہوگی تو ہم لیں گے، ورنہ نہیں لیں گے۔ بس جناب یہ کہنا تھا کہ سناٹا چھا گیا بازار میں۔ ان کا ایسا مال تو کسی کے پاس نہیں ہے، کہ ایسا مال نہیں ہے تو ہم ایسا خریدیں گے بھی نہیں۔ اس کا ایک جگہ ہم کو ملی، ان کا آؤ ہم نماز پڑھیں گے، قرآن میں آیت آئے گی یقیمون الصلاۃ، یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ ہم زکوٰۃ دیں گے، قرآن میں آیت آئے گی یؤتون الزکوٰۃ، یہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہم روزے رکھیں گے، قرآن میں سورہ دہر آئے گا۔ ہم حج کو جائیں گے، حجر اسود ہماری تائید کرے گا۔ تو عزیزان گرامی یہ آل محمد ملے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم جو در علی سے اسلام لیتے ہیں اور تیسری ولایت کے قائل ہیں، وہ اس لیے قائل ہیں کہ ہمیں پورا اسلام بے کھٹ کے اور بغیر کسی دوسرے کی ڈیہڑی پر گئے علی کے دروازے سے مل جاتا ہے۔ اور ہم جو در علی پہ ہیں، یہ بزرگوں کا بتایا وہ طریقہ ہے۔ اس لیے کہ علی کی زندگی میں ہم نے یہ دیکھا کہ جن لوگوں کے مسئلے الجھے، سلمان کے پاس گئے، ان کا آؤ، وہ لے کے علی کے دروازے پر چلے گئے۔ ابو ذر کے پاس گئے، کہا آؤ، وہ لے کے در علی پہ چلے گئے۔ مقداد کے پاس گئے، عمار کے پاس گئے، وہ لے کے در علی پہ چلے گئے۔ ازواج رسول کے پاس گئے، بعضی بیویاں تو لا کے پہنچا گئیں، بعضوں نے کہا بھائی ہمارا آنا جانا تو نہیں ہے، وہ یہ جانتے ہیں کہ یہاں تمہاری مشکل حل ہوگی۔ جہاں دست و بازو پر حکومت چل رہی تھی وہاں گئے، کہا مسئلہ حل ہو جائے گا تمہارا۔ اور جب مسئلہ حل کرنے بیٹھے تو کہا علی کو بلا لاؤ، وہ حل کر دیں گے۔ یا لے کے آ گئے در علی پہ کہ یا علی اس کو حل کر دو۔ تو عزیزان گرامی، ایسے ایسے لوگ کہ جنہوں نے اس کا اقرار بھی کر لیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ تو اب جو ہم در علی پہ بار بار جاتے ہیں تو یہ صحابہ کرام کا بتایا وہ طریقہ ہے، بزرگوں کے بتائے ہوئے اصول پر عمل کرتے ہیں، کوئی اپنی طرف سے تھوڑی جاتے ہیں۔ انہی بزرگوں نے بتایا ہے تو ہم جاتے ہیں، ہمارا ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایک سپر مارکیٹ ہے، وہاں آپ جاتے ہیں، وہاں سے ہر چیز لاتے ہیں، تو ان کا اس دکان سے کیوں نہیں لیتے، اس دکان سے کیوں نہیں لیتے، اس دکان سے کیوں نہیں لیتے؟ ان کا بھائی ہمارے سارے ضرورت کے سامان اس ایک دکان سے مل جاتے ہیں، ہم 10 دکانوں پر جا کے کیا کریں؟ پھر تازہ ملتا ہے، اچھا ملتا ہے، صحیح ملتا ہے، خراب مال ملتا ہے، مناسب دام پر ملتا ہے، کیا ضرورت ہے ہمیں شہر بھر میں ٹھوکریں کھانے کی؟ اب چونکہ ہم وہاں آنا جانا تھا ہمارا، لہذا ہم نے دیکھا چھوٹے موٹے دکانداروں کے یہاں جو مال نہیں ہوتا وہ بھی آن کے یہاں سے لے جاتے ہیں۔ گاہک ان کی دکان پہ کھڑا ہے، مال یہاں سے لے گئے۔ تو ہم نے وہاں بڑے دکاندار سے، جو سپر مارکیٹ کا مالک تھا، اس سے پوچھا کہ آپ کیا چھوٹے موٹے دکاندار لے جاتے ہیں، آپ کبھی نہیں لاتے کہیں سے؟ کہنے لگے نہیں، ہم چھوٹی موٹی دکانوں سے نہیں لیتے، ڈائریکٹ کمپنی سے آتا ہے ہمارے کیا مال، یہ ادھر ادھر سے ہمارے کیا مال نہیں آتا ہے۔
تو عزیزان گرامی معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں در اہل بیت سے ملتا ہے، اور اہل بیت کی دکان پر ڈائریکٹ کمپنی سے مال آتا ہے، وہ ادھر ادھر کے دکانداروں سے نہیں آتا ہے. تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ جو ہم دوسری جگہ جائیں. تو عزیزان گرامی یہ تیسری شہادت اور تیسری ولایت ہے. پھر اس کے علاوہ میں ایک چیز اور آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آدمی یہ دیکھے کہ اس کو ملا کیا. یعنی جس طرح چاہے مسئلے کو سمجھ لیجئے آپ. ان کا ارے اطہر صاحب یہ کیا دھندا کر رہے ہیں، فلاں دھندا کیجئے آپ کو بڑا نفع ہوگا. چلا شروع کر دیا، معلومات جتنی پونجی تھی لٹ گئی، گھر بھی بک گیا. اب تو مانیے کہ غلطی ہو گئی. اچھا خاصا گاڑی تھی، گھوڑا تھا، مکان تھا، کاروبار تھا، مارکیٹ میں ساکھ تھی جب تک ہم یہ کاروبار کر رہے تھے. آپ نے کاروبار ہمارا بدلوا دیا، دوسرا بزنس شروع کرا دیا، اس کے اندر جو گھاٹا ہونا شروع ہوا تو رہنے کو گھر تک نصیب نہ رہا، سب ختم ہو گیا. دکان بھی گئی، گاڑی بھی گئی، مکان بھی گیا، قرضہ بھی اوپر سے ہو گیا، بینک والے بھی گھوم رہے ہیں تلاش میں، بازار کا بھی قرضہ لدا ہوا ہے. کاروبار بہت عمدہ ہے. میں کیا خاک کاروبار عمدہ ہے. فٹ پاتھ پہ آ گئے، آسمان سے زمین پہ آ گئے، کاروبار عمدہ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ اہل بیت کو چھوڑ کے لوگوں کو ملا کیا. اہل بیت کو چھوڑ کے لوگوں کو ملا کیا. جنہوں نے علی کو چھوڑا پیسے کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، اقتدار کی لالچ میں، انہوں نے پایا کیا؟ علی کو چھوڑ کے لوگ کدھر گئے؟ کم از کم اس کے لیے کوئی کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے. غیر آدمی ہسٹری پڑھ لے. خالی ہسٹری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. ہسٹری ہے، ہسٹری پڑھ لیجئے آپ. کہا ہم علی کو نہیں مانیں گے، نہ مانیں، ہم دوسرا کاروبار کریں گے. کیجئے. امامت کو چھوڑ دیا، کہا یہ دھندا ہمیں راس نہیں آئے گا، خلافت کے دھندے میں ہم جائیں گے. بھائی سمجھ لیجئے بات. اچھا ٹھیک ہے. اب اس کے بعد بھی نہ سمجھ میں آئے تو بھائی پھر یہ تو زبردستی کی بات ہے. ہم نے کہا ہم اپنا دھندا نہیں بدلیں گے، ہم چمٹے رہے امامت ہی ہے کاروبار سے. میجارٹی نے چھوڑ دیا امامت کو، انہوں نے خلافت کا کاروبار کر لیا. یہ میں نے ابھی مثال دی نا کہ ایک کاروبار کرتے کرتے دوسرا کر لیا. ہم نے کہا ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اسی میں لگے رہیں گے. ہم لگے رہے امامتی کے ساتھ تو آگے بڑھ کے ہمیں امامت میں حسین ملے. آج بھی ساری دنیا میں یا حسین ہو رہا ہے. مذہبی اعتبار سے اس کاروبار کو ورلڈ وائڈ پبلسٹی ملی ہوئی ہے. اور جنہوں نے امامت کو چھوڑا خلافت میں گئے، ان کو آخر میں آگے چل کے یزید ملا. اب تو مانو کہ غلطی ہو گئی، اب تو مانو کہ غلطی ہو گئی. اب بھی نہیں سمجھ میں آیا. ہم اجنبی آدمی ہیں، باہر کے آدمی ہیں، پردیسی آدمی ہیں، بمبئی کے جغرافیہ سے واقف نہیں ہیں، بوکھلائے ہوئے نکلے کہ ہمیں ویٹی جانا ہے. تو جیسے وہاں پہنچے خراسان کی محفل کے وہاں، تو ان کا دیکھیے یہ سیدھے ہاتھ کو ادھر چلے جائیے، ویٹی ادھر ہے. اور دوڑا دیا ہمیں وہاں، دوڑا دیا تو سمندر تک پہنچ گئے. ٹرین بھی چھوٹ گئی اس لیے کہ ٹائم کم تھا.
تو ان کا صاحب واہ، آپ نے ہم کو خوب بیوقوف بنا دیا، آپ نے ہم کو دوڑا دیا ادھر بھیجنا چاہیے تھا آپ کو، ہمیں آپ نے ادھر دوڑا دیا، ادھر سے تو سمندر تھا وہاں۔ کہہ لگے تو آج آ گیا ہوگا، کل تک تو ویٹی وہیں تھا۔ سمندر کیا ٹھیک ہے کدھر بڑھ گئے؟ تو یہ بات ہے عزیزان کرام کہ رسول اللہ کے بعد یہ جھگڑا تھا ادھر جائے کہ ادھر جائے، لیکن جب یزید ملا اب تو مانیے غلطی ہو گئی، اب تو مانیے غلطی ہو گئی، اور اگر اب بھی اسی بات پر رضامند ہے کہ نہیں ٹھیک کیا ہم نے، تو یہ تو بھائی بڑی زبردستی کی بات ہے اور بڑی زیادتی کی بات ہے۔ عزیزان گرامی، جن نے ولایت کو چھوڑا اور خلافت کو لیا، ان کو 4 دن کی حکومت ملی اور وہ بھی نہیں ملی۔ دنیا میں جن لوگوں نے حکومت کی لالچ میں حسین کو شہید کیا، عمر سعد ملعون جس شقی نے امام حسین کو شہید کیا ہے کربلا میں، اس کے متعلق تاریخ میں لکھا ہے کہ جب امام علی مقام کربلا پہنچ گئے تو ابن زیاد نے اس کو بلایا اور بلا کے کہا کہ حسین کربلا آ گئے ہیں، لشکر لے جا اور لے جا کے قتل کر دے حسین کو۔ تو اس نے کہا کہ مجھے اس کام سے معاف رکھ۔ تو نے کہا ٹھیک ہے، تو نہیں جانا چاہتا نہ جا، میں کسی اور کو بھیج دوں گا۔ جب یہ وہاں سے اٹھنے لگا تو اس نے کہا وہ کاغذ واپس کر دے جس کے اوپر تجھے ایران کی گورنری کا آرڈر ملا ہے۔ کہا اس سے کیا مطلب؟ کہا واہ، اس سے تو مطلب ہے جو حسین کو قتل کر کے آئے گا وہی گورنر ہوگا۔ کہا یہ بات ہے؟ کہاں یہی بات ہے۔ کہا تو مجھے مہلت دے۔ کہا ہاں مہلت ہے تمہیں 1 رات کی، سوچ لو۔ تاریخ بتاتی ہے یہ ملعون اپنے گھر گیا اور رات بھر ٹہلا، گورنری کہ قتل حسین کیا چھوڑوں کیا اختیار کروں۔ سویرا ہوا، گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا، کیا فیصلہ کیا تو نے؟ تو دیکھیے گھر میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، پولیس اسٹیشن پر نہیں دے رہا ہے اسٹیٹمنٹ۔ جو کہیں کہ رات بھر پٹا ہے اس لیے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، اپنے گھر میں اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے، کہتا ہے مجھے یہ معلوم ہے کہ جو حسین کو قتل کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ دیکھیے قاتل اپنے منہ سے کہتے ہیں، کہا مجھے یہ معلوم ہے کہ جو حسین کو قتل کرے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ مگر مشکل یہ آ پڑی ہے کہ اگر قتل نہیں کرتا تو ایران کی گورنری نہیں ملے گی، لہذا میں نے یہ سوچا کہ جنت قرض ہے، اس کو چھوڑو، جو ابھی مل رہا ہے وہ لے لو، جو ابھی نقد مل رہا ہے وہ لے لو، جو قرض ہے وہ چھوڑو۔ یہ کہہ کے ابن زیاد کے پاس گیا، کہا میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، فوج بھی تیار ہے، شام تک روانہ ہو جا۔ شام کو لین روانہ ہو گیا، لیکن یہ سن لیجئے کہ ایران کی گورنری اسے ملی نہیں۔ حسین وہ ہیں جو اپنے دشمن کو بھی نصیحت کرتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا کہ تجھے ملک رے کی گورنری ملے گی نہیں، تو وہاں کا گیہوں نہیں کھا پائے گا، جو میرے قتل میں ہاتھ بھر رہا ہے تو جس آرزو میں، وہ آرزو تیری پوری نہیں ہوگی۔ معلوم باطل خالی دور سے جھلک دکھاتا ہے،
مال دیتا ویتا نہیں ہے. لیکن جس وقت آغاز ہوا ہے اس وقت منظر عجب تھا. چتر زر بھی ہے، ٹھنڈا پانی بھی ہے، گرم کھانا بھی ہے، اشارے پر چلتا ہوا لشکر بھی ہے، زرنی کمر غلام بھی ہیں، فوجیں بھی ہیں، سب ہے. لیکن جیسے جیسے آگے بڑھنے لگا ویسے ویسے منظر بدلنے لگا. کوفے آیا، ہر طرف تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے. ارے تو نے کیا کر دیا؟ ارے حسین کو مار ڈالا، ارے رسول کے نواسے کو مار ڈالا. حالات بگڑنے لگے. ابن زیاد نے الزام عمر سعد پر رکھ دیا، یزید نے الزام ابن زیاد پر رکھ دیا. یزید کی حکومت ڈاماڈول ہونے لگی، ملک کے رہ کا کاغذ پرانا ہونے لگا. کوفے میں مختار کی حکومت ہو گئی. چھپتا پھر رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں چھپانے پر تیار نہیں ہے. ہر ایک ڈر رہا ہے کہ ہمارے گھر سے برآمد ہوا تو ہم مار دیے جائیں گے. آخرکار ذلت و خواری کے ساتھ پکڑا گیا، رسوائی کے ساتھ قتل ہوا. آج تک لعنت پڑ رہی ہے اور ابھی قیامت نہیں آئی ہے. خدا جانے کون سا عذاب ہے جو انتظار میں ہو. عزیزان گرامی، یہ تصویر ہے اس کی جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑا. جو میں نے آپ کو ایک تصویر بنا کے دکھائی تاکہ بچوں کے ذہن میں تصویر آ جائے، یہ چھوڑنے والوں کی تصویر ہے. اب آئیے دامن تھامنے والوں کی تصویر بھی دیکھ لیجیے. ایک شخص اور اپنے خیمے میں رات کو ٹہل رہا ہے. ایک شخص اور اپنے خیمے میں رات کو ٹہل رہا ہے. وہ رات عاشور کی رات، دشمن کے لشکر میں تیاریاں ہو رہی ہیں. وہ سب سے بے نیاز خیمے میں ٹہل رہا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سویرا ہوا، اب اس کے جسم پر کپ کپی ہے، راشا ہے، تھرلنگ. ایک شخص کا نام تاریخ میں مہاجر ابن اوس لکھا ہے. مہاجر ابن اوس کی روایت ہے کہ میں گزرا ادھر سے تو میں نے دیکھا کہ حر کھڑا کانپ رہا ہے. تو کہتا ہے میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا حر کیا حال ہے اور کیا دیکھ رہا ہوں؟ اور میں نے تجھے لڑائیوں کے دنوں میں اس کے پہلے دیکھا ہے، تو لڑائی والے دن شیروں کا شیر لگتا ہے. یہ مہاجر ابن اوس کہہ رہا ہے، کہتا ہے اس کے پہلے میں نے لڑائیوں کے موقع پر تجھے دیکھا ہے، تو لڑائی والے دن شیروں کا شیر لگتا ہے. اور بھائی اگر مجھ سے کوئی پوچھتا تو اس پورے لشکر میں تیرے پائے کا ایک آدمی میری نظر میں نہیں ہے. ایک آدمی اس پورے لشکر میں تیرے پائے کا نہیں ہے. مگر میں دیکھ کیا رہا ہوں؟ کیا بنی ہاشم کی تلوار کا روپ بیٹھ گیا تھا پر کیا ہوا؟ تو اس کو جھڑک دیا. کہا کیا باتیں کرتا ہے؟ خواہ کی سپاہی سربیز کی نوکری کرتا ہے، درور کچھ نہیں. میں اپنے کو دوزخ و جنت کے بیچ میں پا رہا ہوں. لیکن یہاں بھی وہی دوزخ و جنت آئی جو اس نے کہی تھی. نہ اس کی اس کو خبر، نہ اس کی اس کو خبر. اس نے بھی کہا تھا جنت نہیں ملے گی، یہاں بھی دوزخ جنت کی بات آئی. کہا تجھے کیا معلوم، میں اپنے کو دوزخ و جنت کے بیچ میں پا رہا ہوں. اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آیا، وہ آگے بڑھ گیا. لیکن اس کا یہ پوچھنا حر کے لیے مہمیز ہو گیا. بیٹے کو دیکھا، کہا بیٹا کیا ارادہ ہے؟ کہا بابا جو آپ سوچ رہے ہیں وہی میں بھی سوچ رہا ہوں. کہا پھر دیر نہ کر، ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے. باپ بیٹے گھوڑے میں سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ دی. دشمن کی صفوں سے اگتا ہوا گھوڑا امام کی طرف پہنچ گیا.
جا کے قدموں پر سر جھکا دیا. حلی توبہ. فرزند رسول میرے واسطے بھی توبہ ہے, میں معاف کیا جا سکتا ہوں, کوئی گنجائش ہے؟ حسین نے سر اٹھا کے سینے سے لگایا. کریم ابن کریم نے خطائیں معاف کر دیں. اب حر کا سفر شروع ہو رہا ہے. منظر دیکھیے گا, بھوک ہے, پیاس ہے, تیر و تلوار کے زخم ہیں, جوان بیٹے کا داغ ہے. چند قدم آگے بڑھا, اپنے سفر پر انعام ملنا شروع ہوئے. حسین کا زانو ملا, فاطمہ کا رومال ملا, دفن کے لیے سید سجاد کے ہاتھ ملے, اور تھوڑا قبر حسین سے الگ قبر بنائی گئی تاکہ نئے آنے والوں کو احساس رہے کہ جو فرزند فاطمہ کی زیارت کو آتا ہے وہ حر کی زیارت کو بھی ضرور جاتا ہے. انعام کا احساس رہے کہ انعام مل رہا ہے. اس دن سے لے کے آج تک شاعری میں, ذاکری میں, قصیدوں میں, مرثیوں میں ہر ایک واہ ہوا, واہ ہوا, واہ ہوا. حر کیا کام کر گئے, حر کیا کام کر گئے, حر کیا کام کر گئے, حر کیا وفا کر گئے, حر کیا واقعہ تمہاری زندگی کا ہے, کیسا مقدر بن گیا. آج تک واہ ہوا کے پھول برس رہے ہیں حر کے اوپر, اور ابھی قیامت نہیں آئی ہے. خدا جانے کون سا انعام انتظار کر رہا ہے, خدا جانے جنت کا کون سا اعلیٰ درجہ انتظار کر رہا ہے اس آنے والے کا جو اپنے جوان بیٹے کو لایا تھا. کہا مولا اب اسے اجازت دے دیجیے, مولا اسے اجازت دے دیجیے. اللہ اللہ, در حسین سے کوئی خالی نہیں گیا. عزیزان گرامی, ہر ایک کو اس سرکار سے انعام ملے تھے. کوئی ایسا نہیں تھا جس نے اس سرکار سے پایا نہ ہو. لیکن حر تو بالکل آخر وقت میں آیا. کیا حسین کے گھر کی روایت بدل جاتی کہ ہر آنے والے کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے؟ کیا عاشور کے دن جب کھانا بھی نہ تھا, جب پانی بھی نہ تھا, جب بچے لتش کی صدائیں بلند کر رہے تھے, جب علی اصغر پیاس سے جام لب تھے, کیا ایسے مشکل وقت میں حسین کے گھر کی روایت بدل جاتی کہ مہمان آیا تو تھا مگر عاشورے کے دن حسین کے ایسے حالات نہ تھے کہ اس کو کوئی انعام دیتے؟ نہیں, حسین کے گھر کی روایت نہیں بدلی. آنے والے کو ایسا انعام دیا جو صبح قیامت تک کے لیے یادگار ہو گیا. جب جانے لگا تو ماتھے پر رومال فاطمہ باندھ کے رخصت کیا کہ سارے محشر کو اگر اس رومال کے صدقے میں بخشوا دو تو یہ رومال بخشوا سکتا ہے ساری دنیا. اللہ اللہ, گھر کی روایت نہیں بدلی, دستور نہیں بدلے, قاعدے کہیں نہیں بدلے. کہا مولا یہ بیٹا حاضر ہے, اس کو اجازت دیجئے. کسی نے کہا حر اپنے سامنے اپنے بیٹے کو بھیج رہا ہے؟ کہا ہاں, میں حسین کے لال کو فاطمہ کے لال کو گھیر کے لایا ہوں, ذرا معلوم تو ہو داغ فرزند کیا ہوتا ہے. بیٹے کو اجازت ملی, بیٹے نے جا کے جہاد کیا, اور جب زخموں سے چور ہو کے گرا تو باپ کو پکارا مگر باپ سے پہلے امام پہنچ گئے. چہرے سے خاک و خون پاک کرتے رہے. جب اس نے امام کو دیکھتے دیکھتے آنکھیں بند کر لی تو حر نے چاہا میت اٹھائیں, منع کیا. کہیں حر بیٹا, باپ بھی بیٹے کی میت اٹھاتا ہے؟ اے حر ہم کس لیے آئے ہیں, تیرے بیٹے کی میت اٹھائیں گے, ہم تیرے بیٹے کی میت اٹھانے آئیں گے. ہم کہیں گے اے میرے بندہ نواز آقا, اے غلاموں پر رحم کرنے والے امام, اے صبح عاشور حر کے بیٹے کی میت کو لانے والے, آپ کی مظلومی پر ہزاروں سلام. عصر عاشور علی اکبر کا جنازہ پڑا ہے, کوئی سہارا دینے والا نہیں, کوئی اتنا کہنے والا نہیں مولا کیا باپ بھی بیٹے کی میت اٹھاتا.